پورے ملک میں پہلے کے پی میں تباہی آئی، پھر پنجاب اس وقت ڈوبا ہوا ہے، تقریباً 1000 کے قریب لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں، کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا اور اب سندھ اس خطرے میں ہے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز ہم نے آج بھی دیکھی، ہم نے 2022 میں بھی دیکھی، 2010 میں بھی دیکھی اور پہلے بھی دیکھی۔ سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیوں یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ سیلاب تو صدیوں سے آ رہے ہیں، جیسے میں نے کل آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، میں کچھ چیزیں اس کے اوپر اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز اگر اب بھی گورنمنٹ نے وہ اقدام نہ اٹھائے تو پھر یہ 2025 اور خدا نخواستہ شاید 2028-27 میں پھر ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہوں گے، پھر یہی ہم دیکھیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک ہسٹورک پکچر ملی، اب تو طریقہ کے سیلاب زدگان کی خبر لینے کے، یہ بدل گیا ہے، اب کیسے خبر لی جاتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب چیف منسٹر کے لیے اپنی بوٹ ہوتی ہے، اس میں ٹینٹ لگا ہوتا ہے، اس میں کرسیاں ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، موٹر کیڈز آتے ہیں اور راستہ بن رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، لیکن ویڈیوز جو عام آدمی کی ہے وہ ویڈیو وہی ہے، اس میں کوئی کروفر نہیں ہے، اس پہ بالکل تباہی ہے۔ کل ہم نے جب سے ڈیٹیل میں بات کی تو آج فارمر کلائمیٹ منسٹر شہری رحمان صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی، ویری انفارمیٹیو، ویری انٹرسٹنگ، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اٹھائیں اور بڑی ٹائملی تھی۔ آج بیان آ گیا ان کا گنڈا پور صاحب کا، کے پی کے منسٹر کا، جب انہوں نے کہا کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے یہ بالکل، کل انہوں نے بیان دیا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ اچانک ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ ڈیم ہونے چاہیے یا مسئلہ اس وقت ڈیم سٹوریج، پانی سٹوریج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پانی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ڈیم سیلاب روکنے کے لیے نہیں ہوتے، بات ہوتی ہے واٹر مینجمنٹ کی، سیلاب ڈیم سے نہیں رکیں گے۔ اس پہ 2-3 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے گیسٹ سے بھی آپ سے تعارف کرا دوں گا۔ یہ شہری رحمان صاحبہ نے کچھ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی، شاید اور دوستوں نے کی، وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہم یہ کانورسیشن مکس نہ کریں کہ سٹوریج اور فلڈ کنٹرول جو ہے وہ ڈیمز کے تھرو نہیں ہوتا۔ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو اس نے تقریباً 1200 ڈیمز ہیں جو اوور 30 سال کے عرصے میں ختم کر دی ہیں، اور نیدرلینڈز اس نے جو اپنی، جس کی میں کل بھی بات کر رہا تھا، ہمارے ڈچ جو دوست ہیں، انہوں نے روم فار دا ریور پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ پھیلنے دو، دریاؤں کو پھیلنے دو، ان کے راستے مت روکو، پھر آپ کو تباہی نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش جو تو ہمارا ہی ایک حصہ تھا اور ہم بڑے تب کہتے تھے جی ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں، انہوں نے بھی علاج کر لیا فلڈز کا، انہوں نے کوئی ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے بڑے بڑے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے کوئی نہیں کیا، انہوں نے ریس اسٹرکچرز کیے، فلوٹنگ ایگریکلچر کیا، کمیونٹی بیسڈ ریزیلینس۔ فلوٹنگ اسٹرکچر ایگریکلچر کیا ہے؟ جیسے آپ رائس ہوتا ہے، جب آپ دانہ نکال دیتے ہیں پیچھے اس کا پھوس ہوتا ہے، اس کو لیا 2-3 اور جو دوسرے ریڈز ہیں، جو جنگلی پودے پانی کے سارے، ان کو لے کے کمپوزٹ کر دیتے ہیں، وہ جب آپس میں بالکل جب وہ اس کا وہ بن جاتا ہے، کمپوزٹ بن جاتا ہے، تو پھر اسی کے اوپر وہ اگاتے ہیں۔ یہ 300-400 سال سے ہو رہا ہے وہ، تو تب سیلاب آئے کچھ آئے وہ کام چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ ان کا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے۔ سو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، ہم ابھی تک وہیں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ڈیمز کی کیپیسٹی 40% تقریباً کم ہوئی ہوئی ہے اس وقت سٹوریج کی۔ ہمارے پاس ضرورت ہے کہ فوراً سمال ڈیمز بنے، پونڈیج بنے۔ اس وقت 12 اسمال اینڈ میڈیم ڈیمز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوئے تھے کنسٹرکشن کے لیے، یہ گورنمنٹ کے منصوبہ جات میں 15 سال پہلے یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، ابھی تک صرف دراوڑ ڈیم سندھ میں کمپلیٹ ہوا ہے، باقی اس سب میں کسی کی 250% کاسٹ بڑھ گئی ہوئی ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، اور انویسٹرز سے وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ اس سال کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے PSDP 25-26 میں صرف 4 پروجیکٹس ان میں سے ڈلے ہوئے ہیں، ان 15 میں سے 4 ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سیریسلی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کالا باغ ڈیم کی بات کر دی، تینوں سیلاب جن دریاؤں میں آئے ہوئے ہیں، ستلج، راوی، چناب، ان کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ اس میں کالا باغ کی ڈیم کی کیا ہو گئی ہے۔ 2022 سے ہم نے سبق سیکھنے چاہیے تھے، ہم نے نہیں سیکھے۔ ہم نے نہیں سیکھا کہ فلڈ پلینز جو ہیں ان میں کنسٹرکشن نہیں ہونی، ہم نے نہیں سیکھا کہ آپ نے مائننگ نہیں کرنی، ریور بیڈز کی مائننگ نہیں کرنی، قریبی آپ نے ماؤنٹنز کی مائننگ نہیں کرنی، ہم نے نہیں سیکھا کہ یہ جو ہے ٹمبر کٹنگ، جو یہ درخت مافیا سارے کاٹتے ہیں، لوگ خود بھی کاٹتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فگر دکھاؤں، میں حیران رہ گیا کہ بنیر جس کی ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے دل ہلانے والے وہاں پہ ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جو اس کا نارتھ سے ساؤتھ کا انکلائن ہے، ادھر 360 میٹر ہے، ادھر جا کے وہ چلا جاتا ہے 2910 میٹر، یعنی کہ یہ سلوپ ہے اس کی۔
اب جب یہاں سے پتھر چلتا ہے، بولڈر چلتا ہے اور اس سلوپ پہ آئے گا، کہاں تقریباً 3000 میٹرز اور کہاں 400 میٹرز، آپ سوچیں، اور اس کے راستے میں کوئی درخت نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں نہ انہوں نے یہ کیا ہے، کوئی اربن ڈیولپمنٹ پہ چیزیں نہیں ہیں. یہ جو دریا ہیں آپ ان کو ٹیم نہیں کر سکتے، ان کے اگینسٹ کام نہیں کر سکتے، ان کے آپ کو ساتھ کام کرنا ہوگا. سو یہ انلیگل کنسٹرکشنز، یہ راستے بند کرنا، سب کچھ، اور ہمیں ریویو کرنا ہوگا کہ بڑے ڈیمز تو بنیں گے 10 سال میں، بالکل بنے اسٹوریج کے لیے. کیا شارٹ ڈیم، چھوٹے ڈیمز کتنی جلدی آپ بنائیں گے، واٹر مینجمنٹ. اور کل ہم نے فیڈرل فلڈ کمیشن کو بڑا رگڑا تھا، ان کی نالائکیوں کو، نااہلیوں کو، کہ وہ آج تک واٹر زوننگ نہیں کر سکے. 1977 سے بنے ہوئے. اب ان کے کچھ افسران کہتے پھرتے ہیں اپنے وزراء کو کہ جی اب کیا کریں، 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں رہیں، تو پھر بند کر دیں. یہی پوچھیں گے. میاں معین وٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز.